اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم ہر آئے روز پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. ہم ہر آئے روز زوال کا شکار ہو رہے ہیں. ہم ہر آئے روز پستیوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم آگے کیوں نہیں جا رہے؟ ہر آئے روز ہمیں آگے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پیچھے کی طرف آئیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم خود ہی پریشانیاں تشکیل دے رہے ہیں اور خود ہی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، خود ہی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں اور خود پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں. تو ہم ایک وجہ آج یہاں پہ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ بھئی کس طریقے سے ہم پیچھے آ رہے ہیں. جی کوئی ایک بچہ یہاں پہ آ جائے. جی یہاں پہ آ جائیں. ہاں بس یہاں پہ کھڑے ہوں. اچھا اب دیکھیے گا کہ میں نے اس بچے کو کھینچنا ہے تو میری طرف دیکھیے گا ذرا کہ اس وقت اس سنیریو میں، چھوٹا سا سنیریو ہے یہ، اس سنیریو میں کیا منظر پیش آتا ہے. یہاں پہ دیکھیے گا. جی بیٹا بازو دیں مجھے. اچھا اب اس بچے کو میں پکڑ کے کھینچتا ہوں اور اس کو کھینچ کے میں اس در آگے کی طرف لے کے جاتا ہوں. اچھا اب یہ ایک سنیریو ہے. یہاں پہ آ جائیں. یہاں پر ایک منہ کر لیں. یہاں. اچھا اب اس بچے کو میں یہاں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں. جب میں اس بچے کو یہاں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں تو یہ دیکھیے کہ یہ بچہ پیچھے آ رہا ہے اور میری طرف بھی غور کیجئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. جی بیٹا چلے جائیں سیٹ پہ. اچھا اب یہ ایک چھوٹا سا سنیریو تھا، یہ چھوٹا سا ایک تجربہ تھا ہمارا. لیکن اس تجربے کو اگر بغور دیکھا جائے کہ جب میں نے بچے کو بازو سے پکڑ کے کھینچا ہے اور اس کو میں آگے لے کے آیا ہوں تو ذرا غور کرنا ہے آپ نے کہ میں بھی تو آگے کی طرف گیا تھا، میں بھی تو آگے کی طرف آیا ہوں. اور اسی وقت جب میں نے بچے کو پیچھے کالر سے پکڑ کے کھینچا ہے اور اس کو پیچھے کی طرف لے کے آنے کی کوشش کی ہے تو میں بھی تو پیچھے کی طرف گیا ہوں. یہ ایک راز ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے ہم بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں اور دو طرح سے ہم کھینچتے ہیں لوگوں کو. اگر ہم اس کو اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ لیں تو وہ انسان آگے جائے گا. صرف وہ انسان ہی آگے نہیں جائے گا بلکہ ہم بھی آگے جائیں گے اور پھر وہ انسان آگے آئے گا. پہلے ہم آگے جائیں گے پھر وہ انسان آگے آئے گا. مگر اگر ہم اس کو کالر سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، جب ہم کالر سے پکڑ کے کھینچتے ہیں تو ہم اس کو پیچھے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. جب ہم اس کو پیچھے کی طرف لے کے آ رہے ہیں تو دیکھیے گا ذرا کہ ہم بھی تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں نا. میں بھی تو پیچھے کی طرف جا رہا تھا یہاں سے. یعنی کہ جو کسی کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے وہ رکاوٹ اس کے لیے سب سے پہلے آتی ہے. جو کسی کو پیچھے کھینچتا ہے پہلے وہ پیچھے ہٹے گا تو وہ پیچھے اگلا بندہ آئے گا نا. اور اگر اس بچے نے کسی اور کو بھی آگے پکڑا ہوتا کالر سے اور اس کو پیچھے کھینچ رہا ہوتا تو اس طریقے سے پوری چین پیچھے آ رہی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کالر سے پکڑا ہوا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو بازوؤں سے نہیں پکڑا ہوا. اگر ہم کالر چھوڑ دیں آج ہی اور آج ہی بازوؤں سے پکڑ لیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں. پھر دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی رونما ہوتی ہے. پھر دیکھیے گا کہ ہم آگے جائیں گے. پھر دیکھیے گا کہ پریشانیوں سے ہم بچیں گے. آپ سب یہاں پہ فیملی کی طرح ہیں. اگر کسی کو پرابلم آتی ہے تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. کسی کو مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. کل کو اللہ نہ کرے آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جس کی مدد کی تھی آپ نے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے. میرا مقصد صرف آپ کو بایو پڑھانا نہیں ہے بلکہ میرا مقصد آپ کی زندگیوں میں تعمیری کردار بھی ادا کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایک ایسا کردار آ سکے کہ آپ کی پہچان آپ کے بہترین کردار کی وجہ سے ہو، آپ کی تعلیم کی وجہ سے پہچان ہو، آپ کی تربیت کی وجہ سے پہچان ہو. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں سے ہم لیگ پولنگ بہت کر رہے ہیں. ہم پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم بھی پیچھے جائیں گے.
اس طرح سے ہمارا پورے پاکستان کا جو کامن مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی کہ ہم لوگوں کو پیچھے کھینچ رہے ہیں. ہر بندے نے ایک دوسرے بندے کو کالر سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو کھینچا جا رہا ہے. ایک انسان اگر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جا رہا ہے آگے تو ہم اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں, ہم اس کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ جا پائے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے اور آپ بھی وہاں سے گزر کے جا رہے ہیں تو وہ رکاوٹ آپ کے لیے بھی تو ہے نا, وہ رکاوٹ آپ کے لیے بھی تو بنی ہوئی ہے. وہ رکاوٹ جو آپ نے کسی کے لیے کھڑی کی ہے وہ آپ کے لیے پہلے. یاد رکھیے کہ ایک چھوٹی سی رکاوٹ جو آپ کسی کے لیے کھڑی کریں گے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی کھائی بن جائے گی اور آپ اس کے اندر ایسا گر جائیں گے کہ پھر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ اس وقت کو پچھتائیں گے کہ جب آپ نے کسی کے لیے رکاوٹ کھڑی کی تھی. اس لیے زندگی میں کبھی کسی کے لیے رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی ہے. امن سے جئیں اور امن سے جینے دیجئے, میرا یہی ماننا ہے. نہ کسی کے لیے رکاوٹ پیدا کریں, نہ اوپر والا آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کرے گا. ضروری نہیں کہ نیکی ہی کی جائے, ضروری یہ ہے کہ برائی سے بھی بچا جائے. برائی سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ برائی کرنے سے بھی بچیے, اس کو پریشان کرنے سے بھی بچیے, آپ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے سے بھی بچیے. یہ ضروری ہے. اگر ہم اس چیز پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے کالر چھوڑنے ہیں, ہم نے بازوؤں کو تھامنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے بازوؤں کو تھامیں گے تو ہم آگے جائیں گے. یار کیا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب انسان ہیں, تو کیا انسانیت کے ناطے سے ہمارا یہ بھی نہیں بنتا کہ ہم ایک دوسرے کا بازو تھام لیں, ہم ایک دوسرے کو بازوؤں سے پکڑ کے خود بھی آگے جائیں اور دوسروں کو بھی آگے لے کے آئیں. یہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, خود کو کبھی بھی حسد کی بیماری میں مبتلا مت کیجیے گا, یہ بہت خطرناک ہے. حسد کی بیماری ایک انسان کو ہی نہیں بلکہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے.